السلام علیکم۔ اردو پڑھیں کی جانب سے آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ آج ہم اردو کی کہانی سنیں گے۔ اردو کی کہانی اکثر طلباء و طالبات کو اردو زبان کے ارتقاء کے بارے میں، جب کوئی مضمون لکھنا ہو یا کوئی مکالمہ لکھنا ہو یا کسی بھی قسم کا اردو کی زبان کے بارے میں کوئی بات جاننی ہو تو انہیں چند مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کی اس مشکل کا حل لے کے آئے ہیں، یعنی کہ اردو کی کہانی۔ اب اردو کی کہانی کیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اردو زبان کی دھوم آج پورے زمانے میں ہے، لیکن اردو زبان کیسے بنی، کیسے وجود میں آئی، یہ سب باتیں آج آپ اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اردو کے لغوی معنی لشکر کے ہیں۔ اصطلاح میں لشکر مختلف قوم، زبان اور رنگ و نسل کے لوگوں کے ملنے سے بنتا ہے۔ اردو پاک و ہند کی وہ زبان ہے جو مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے، یعنی لشکری زبان۔ اردو زبان ایک زبان بھی ہے اور ایک تہذیب بھی ہے۔ اگر ہم یہاں یہ سمجھیں گے کہ اردو زبان کیا ہے اور اردو زبان کیسے وجود میں آئی۔ برصغیر پاک و ہند کی سرزمین ہمیشہ دنیا کے تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز رہی اور اپنی مقناطیسی کشش کی وجہ سے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتی رہی ہے۔ مختلف مذاہب، مختلف ممالک کے الگ الگ زبانیں بولنے والے ہندوستان آئے اور بس گئے، اور وہ مقامی زبان و ثقافت سے ناواقف تھے۔ ایسی صورت میں ثقافتی معاملات سے زیادہ کاروباری معاملات طے کرنے اور تبادلہ خیال کے لیے زبان کی ضرورت تھی، اور اسی ضرورت کے تحت ایک نئی زبان نے جنم لیا جو اردو کہلائی۔ اس زمانے میں خانقاہیں ایسی جگہ ہوتی تھیں جہاں ہر مذہب و ہر فکر، ہر علاقے کے مختلف زبانیں بولنے والے مختلف مکتبہ فکر کے لوگ جمع ہوتے تھے، اور صوفیہ اکرام اس کا مرکزی کردار ادا کرتے تھے۔ فکر و شعور کی ان محافل میں تبادلہ خیال کے ساتھ ساتھ زبان کے الفاظ کا بھی تبادلہ ہوتا تھا۔ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ عربی، ترکی زبان کے ساتھ مسلمانوں کی ثقافت بھی برصغیر میں متعارف ہوئی۔ مسلمانوں سے قبل بھی دیگر اقوام کے لوگ برصغیر میں آتے رہے، مگر کسی نے اس کو اپنا وطن نہیں بنایا۔ مسلمانوں نے اس خطے کو اپنا وطن بنایا، اور عربی، ترکی اور فارسی زبان نے برصغیر میں اپنی جگہ بنا لی، اور مسلمانوں نے یہاں کے مقامی لوگوں سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سکھایا، اور یہاں کی زبانوں کو بہت کچھ سیکھا اور سکھایا۔ اسی طرح یہاں کے ادب میں جو کلاسیکی اصناف موجود تھیں، اس میں عربی، فارسی اور ترکی زبان کے ملاپ سے ایک نئی زبان وجود میں آئی، اور جب اردو کو عزت و توقیر ملی تو شاعری کو ایک نئی جلا۔ اردو شاعری کے زندہ و جاوید اور دلکش نقوش جنوبی ہند سے ملتے ہیں۔ اردو زبان اپنے مزاج کی وجہ سے بہت کشادہ ہے اور مختلف زبانوں کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خوبصورت لفظ جو آئے عرب ایران سے، ان کو ہندوستان نے اپنا لیا جی جان سے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج آپ نے اردو زبان کی کہانی سنی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں،
اور آپ کو اردو لکھنے میں، اردو مضامین، اردو مراسلہ نگاری اور جس قسم کی بھی مشکلات درپیش ہوں گی، ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں آپ کی ان تمام مشکلوں کا ازالہ کرتے رہیں گے۔ آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ اگر کوئی بات اور سمجھنی ہو تو ان باکس میں آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ میں یقیناً آپ کی مشکلات کو حل کرنے کی اپنی پوری کوشش کروں گی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آئندہ ویڈیو جلد از جلد ملتی رہیں۔ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے شکریہ اور اللہ حافظ۔